ہاں جی، جو ممبران مصروفیات کے کارن بزی ہیں نا، تو ان کو یوٹیوب کا بھی انشاءاللہ لنک مل جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں صبر ایک ایسی چیز ہے نا، جب آپ کے اندر آ گیا نا سر، بہت پاورفل چیز ہے، بہت ہی پاورفل چیز ہے صبر جس انسان کو آ گیا نا، وہ سر دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وہ کیسے سر؟ کوئی بھی بات غلط کرے آپ آگے سے اف تک نہیں کریں گے، کوئی بھی مسئلہ بنے آپ صبر کریں گے تو آپ کبھی بھی لائف سے ہاریں گے نہیں، جیتیں گے۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہفتہ کام کرتے ہیں، 10 دن کام، مہینہ کام، 1.5 مہینے کام، وہ کچھ نہیں آ رہا، چلو چھوڑو، جاب کرتے ہیں، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے، وہ ایز اے جاب پہ ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو آپ کا بچہ بولے کہ پاپا جی ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے، تو آپ بولو گے نہیں، یہ ڈھابے پہ کھلا لیتے ہیں۔ بیٹا، جو ہوٹلوں میں کھاتے ہیں وہ حرام کھاتے ہیں۔ کیوں وجہ یہ ہے کہ آپ کما نہیں سکتے، تو بچوں کو تو ایسے ہی بولیں گے۔ تو اس کے بعد 5,000 کا جوتا بھی ہوتا ہے، 1,50,000 کا بھی ہوتا ہے، نہیں جی 500 کا جوتا ہی ڈالنا ہے، جوتا تو سیم ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات سمپل یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس کو وسیع خود کو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ، جس کو اپڈیٹ کا نام میں دوں گا، جیسے کہ آپ کے موبائل پہلے نوکیا آیا تھا، پھر 12C، مطلب بلا بلا بہت موبائل آئے ہیں، پھر اینڈرائڈ آئے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی الٹرا موبائل ہو گئے ہیں، اپڈیٹ ہوئی ہیں ہر ایک چیز، لیکن انسان نے اپنے دماغ، اپنے جسم کو اپڈیٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کی سوچ وہی پرانی گھسی پٹی ہے جی، جاب کے ساتھ چھوکری، لائف سیٹ۔ میں تو جتنے بھی جابس والے بیٹھے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ جاب سے کچھ نہیں ہونا سر۔ جاب سے سال کے بعد آپ کا بجٹ بڑھاتی ہے سر، کما رہے ہیں کوئی ایشو نہیں، حلال کما رہے ہیں، اللہ آپ کو اور دے، لیکن میری صرف جو ٹاپک ہوتا ہے آپ کو ایک چیز کا عکس دکھانا، نہ کہ آپ کو غلط بات کرنا یا آپ پہ انگلی اٹھانا۔ ٹھیک ہے، تو جو جابس کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سال کے بعد پروموشن ہوتی ہیں، 2 سال کے بعد پروموشن ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے سر؟ چلیں جی 30,000 سیلری 32,000 ہو جائے گی، چلو 32,000 ہے، چل 35,000 ہو، سر کیا ہوگا؟ ہر روز آئے دن چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، بجٹ ہاتھ سے نکل رہے ہیں، رینٹ مہنگے ہو رہے ہیں، دودھ مہنگا ہو رہا ہے، چینی پتی گھی، تو الٹرا چیز کہاں پہ جا رہی ہے؟ بچوں کا فیوچر بھی سیٹ کرنا ہے، بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، بڑا کرنا ہے تو ان کی شادیاں بھی کروانی ہے، پھر جی ادھر سے ادھار، ادھر سے قرضے، پھر اپنے محلے میں خود کی بدنامی۔ سر اس سے بچنا ہے نا، تو سر اپنے آپ کے اوپر محنت کریں۔ انسان اپنے آپ کے اوپر محنت نہیں کرتا۔ آپ بولے نا کہ آپ اپنے آپ کے اوپر، نیور سر، آپ اپنے آپ پہ نہیں محنت کرتے، آپ دوسروں پہ محنت کرتے ہیں۔ دوسروں پہ کیسے؟ اس کو خوش کریں گے، جاب سے جا کے، ہاں جی باس خوش ہو جائے، چل یار 2 دن کی چھٹی مانگ لوں گا، چل باس خوش ہو جائے جلدی گھر چلا جاؤں گا، چل باس خوش ہو جائے گا 500 فالتو دے دے گا، تو اس کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کو خوش کرتے رہتے ہیں، چلیے بیٹا جاب پہ لگ گیا، ماں خوش ہو جائے گی، بچے خوش ہو جائیں گے، لیکن سر آپ خوش ہیں؟ مجھے صرف یہ بتائیں، نہیں، مجبور ہیں آپ لوگ۔ کیونکہ پیسہ ہے نہیں، کمانا تو ہے، دھندا تو چلانا ہے، گھر کا سڑکل چلانا ہے، تو یہ تو مسائل ہیں، لیکن سر یقین مانے ہم بھی ہیں نا، گھر میں بیٹھ کے سر، ماں کے سامنے بیٹھ کے گھر میں کام کر رہے ہیں، سارے بہن بھائیوں کے پاس ہو کے کام کر رہے ہیں، مہینے کا 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کہیں نہیں جاتا ہمارا، ہم کما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سر ہم ہی انسان ہیں، کوئی جنات تھوڑی ہیں۔ آپ بولے نہیں جی یہ تو سر حمزہ اٹھتے سال ہی نہ آتے سال ہی انہوں نے بندے پکڑے ہوئے تھے جوائن کر، سر میں بھی 0 سے سٹارٹ ہوا تھا، جیسا آپ کا اکاؤنٹ ہے میرا بھی ویسا ہے، نہ آپ کا ڈیفرنٹ ہے نہ میرا۔ اب میرے سلاٹس بھی ہوئی ہیں، میری انکم بھی اچھی ہوتی ہے، ٹیم بھی ہے، وہ کیسے بنائی ہے؟ محنت کر کے، خود کے اوپر یقین۔ سر آج دن تک میں نے دوست نہیں بنایا، میرا آج دن تک دوست گھر میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، نہ آج دن تک مجھے کسی نے شاباشی دی ہے، میں خود کا ہی خود ہوں، میں نے اپنے آپ سے لڑتا رہتا ہوں، اپنے آپ سے، صبح رات کو مرتا ہوں، صبح جیتا ہوں، میری ایسی لائف ہے، میں نے خود کو ایسا رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو انسان کو خود کے اوپر یقین ہوتا ہے نا، وہ لائف میں یقین مانے کبھی نہیں ہارتا، دل کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب بندہ یقین مانے اپنے دل کو خوش رکھے نا، جو بندے خوش مزاج ہوتے ہیں وہ بوڑھے بھی نہیں ہوتے۔ مزے کی بات بتاؤں، جس انسان کا دل خوش ہے نا سر، وہ کبھی اس کو بیماریاں نیڑے آئیں گی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہوتا ہے اپنے دل کو خوش کرنا، دوسری بات ہوتا ہے اپنے دماغ کو جو ہے
اچھی جگہ پہ لگانا. ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوتا ٹھیک ہے، کر رہے ہیں محنت، لیکن غلط ہے سر. جہاں پہ آپ کر رہے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ گاڑی لے سکیں گے سر، بڑھاپے میں آپ گاڑیاں لیں گے، ٹھیک ہے، بڑھاپے میں بچوں کو گاڑیاں دیں گے، آپ چلائیں گے کیا؟ آپ کی بیگم آپ کے ساتھ بیٹھے گی، بڑھاپے میں بیٹھیں گے، بڑھاپے میں آپ اچیومنٹ حاصل کریں گے، وہ کیا اچیومنٹ ہے؟ اچیومنٹ تو وہ ہے جو جوانیوں میں آپ محنت کریں، آپ کے ماں باپ خوش، آنے والی نسلیں خوش. محنت آپ کر رہے ہوتے ہیں جی، 15 سال 20 سال کے بعد جی کوٹھیاں بنگلے ڈال رہے ہوتے ہیں، گاڑی لے رہے ہوتے ہیں یا دکان ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ تو کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. ساری زندگی اپنی جوانی ختم، نہ بلادری کے ساتھ رکھی، نہ کچھ نہ کام، بس اپنے آپ سے بس لگے رہے ادھر ادھر ادھر. ایسی لائف نہیں ہے. لائف جو ہے آپ نے پیسہ بھی ہے، دیندار بھی، حقوق بھی ادا کرنے، سب کام کرنے ہیں، لیکن جو بات آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر فالو کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے میرے شہزادوں، اچھی صحبت اختیار کرو. آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہو جو لفنگے ہیں، فضول ہیں، جو کچھ بھی نہیں ہے، نکارے ہیں، ٹھیک ہے، جو صرف فضول کا گیان دے سکتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے، منہ کے میٹھے ہوتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے. تو ان کے ساتھ آپ نے دوستی کی ہوئی نا سر، وہ آپ کو غلط صحبت ہی دیں گے. اچھی صحبت جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں جو ایک ہی دن کا 5,000 10,000 کما رہے ہیں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو انفارمیشن دیں گے تو سر آپ کی نالج میں اضافہ آئے گا. پریکٹیکل آپ کے سامنے ہو رہا ہوگا. ہاں بولو یار اس کا دیکھو نا، یہ چھوٹا سا تھا، اس کو سیدھا منہ بات نہیں، تھا ڈولا سا، اب دیکھو ماشاءاللہ اتنا پیسہ کما رہا ہے، واہ جی واہ، اپنے ماں باپ کو خوش، گاڑیاں لی ہوئی ہیں جی، پسند کی شادی کی ہوئی ہے جناب، یہ وہ. تو سر وہ کیسے کی؟ اس نے اپنے آپ پہ یقین کیا اور محنت کی. تو آپ بھی کر سکتے ہو. سر شہزاد ہے نا، سر شہزاد ہے، ٹھیک ہے، 19 سال کا نوجوان ہے سر. میں خوشی ہوئی ہے بہت کہ اس نے اپنے والد کے لیے گاڑی لی ہے. 19 سال کا یار، 19 سال کا، 12ویں 14ویں پڑھ رہے ہیں نوجوان، ٹھیک ہے نا. تو محنت بولتی ہے انسان کی. تو گاڑی لے کے دی ہے، کتنی خوشی ہوگی باپ کو. تو سر آپ بھی لے کے دے سکتے ہیں، اپنے سپنے پورے کر سکتے ہیں. کوئی یار ہم کوئی دوسری گلیکسی سے نہیں آئے، ہم ایسی ہیں، مطلب اس دنیا سے ہی ہیں، کوئی جنات نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. میں بندوں سے بات کرتے جھکتا تھا، میری ٹانگیں کامتی تھی، پیلا کلر ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو اب میں کیسے بول رہا ہوں سر؟ کیوں بول رہا ہوں کیونکہ سر مجھے ٹھوکریں لگ گئی ہیں. عقل انسان کو گھر بیٹھ کے بادام کھانے سے نہیں آتی، باہر جا کے دنیا کی ٹھوکریں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی ٹھوکریں بچے یہاں پہ، نیور، کوئی ایشو نہیں. آپ کیوں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں آپ کو ذلیل کرے تب آپ کریں گے کام؟ سر چھوڑ دینا، کیوں ہے بچکنا کر رہے ہیں؟ لگ جائیں سسٹم کے ساتھ. سکھانا میرا کام ہے، ایک بار نہیں 10 بار پوچھے میں آپ کو بتاؤں گا. جہاں مسئلہ ہے میں آؤں گا، آپ کی ہیلپ کروں گا. تو کس چیز کا آپ کو مسئلے آ رہے ہیں، میں حل کرواتا ہوں. حرام حلال کے فتویٰ جی. سب سے پہلا یہ فورس ہے تو حرام ہے، تو حلال ثابت کریں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی. حقوق جس چیز کا ادا ہو وہ حرام کیسے مطلب کہ آٹا آپ کے گھر میں آ رہا ہے پیسہ دے کے، چینی پتی آپ کے گھر آ رہی، گھیو آ رہا ہے، کوئی بھی دنیا کی چیز آپ گھر میں لا رہے ہیں، پیسہ دے کے لا رہے ہیں نا. تو اسی طرح جو ڈالر کی آپ بزنس کرنے لگے ہیں تو پیسہ دے کے آپ ڈالر خریدیں گے. اب آپ نے سعودیہ جانا ہے، پہلے پاسپورٹ بنائیں گے پیسے کا، پیسہ پھر آپ نے سعودیہ میں وہ جہاں پہ آپ نے حج عمرے پہ جانا ہے تو سعودیہ کی کرنسی یوز کریں گے. وہاں پہ کھنجورے آپ نے لینے ہیں، زمزم لینے، تو ریال سے لیں گے نا، ٹھیک ہے نا. تو کرنسی کا آپ حقوق ادا کریں گے. تو اسی طرح فورس میں بھی ڈالر کا حقوق ادا ہو رہا ہے. آپ ڈالر لے رہے ہیں پیسے دے کے، جس چیز میں پیسہ تو حرام کیسا، کون سا حرام ہے، ادھر کون سی غلط چیزیں ہو رہی ہیں. اب دوسرا سوال آتا ہے جی نیچے والے کام کرتے ہیں تو آپ کو انکم آتی ہے، یہ تو حرام ہے سر. میں بھی بولتا ہوں ٹھیک ہے جناب، چلیں جی حرام مان لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ سکول پروفیسر اور یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں نا، وہاں پہ کیا ہے سر؟ کچھ بھی نہیں ہے. مہینے کے بعد آپ خود سوچیں کہ ایک کلاس روم میں 50 طلبات ہیں، ایک ہی طلبات کی میں بات کر دوں 2,000 روپے فیس ہے، 50 طلبات کی کتنی کہاں جاتی ہیں؟ ذرا کیلکولیٹ کیجئے گا. اس کے بعد مہینے کی جا رہی ہوتی ہے اسکول کا مین ہیڈ ہوتا ہے، اس کو آگے سے وہ ٹیچروں کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو سر کیا کر رہا ہے وہ؟ حرام کما رہا ہے؟ نیور سر، اپنی سکل بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے. سکل بیچنا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک پڑھا رہے ہیں مسجد میں قاری صاحب، ٹھیک ہے، وہ اپنے سکل دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، تو حرام ہے؟ ان کو پیسے دے رہے ہیں، حرام ہے؟ حلال ہے. مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، میں باتیں بہت سخت کر رہا ہوں، مسجد میں نماز ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں ادا کرتے ہیں، مسجد کی بجلی پنکھے یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی مسجد والے ادا کریں؟ نہیں سر، ہم پبلک ادا کر رہی ہوتی ہیں. وہ کیسے؟ چندہ دے کے،
ٹھیک ہے، ہر چیز انسان سے فائدہ اٹھا کے اس دنیا میں چل رہے ہیں. آپ بولے نا کہ نہیں جی تو کوئی بندے ٹٹھے نے تو کام چلتا پہ، نہیں سر، انسان کے ساتھ انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. اب دیکھیں اسی طرح یہاں پہ فورس اے میں جو اصل کام ہے ڈالر کی پروموشن، ڈالر بیچیں گے تب جب بندہ لے گا. اب اس کی پروموشن کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں جی بندہ پھنسائیں تو اور سر پھنسانا اس کو کہتے ہیں جو پھنسا کے رفو چکر ہو جائے، وہ حرام ہوتا ہے، اس کا حق آپ نے کھایا ہے. تو اس میں حرام کیسا ہے؟ اسکل سکھا رہے ہیں، پروموشن کرنی ہے، کیونکہ آپ نے خود مختار ہونا ہے. اب آپ کو ایک پانی کے مطلب مین ہے نا تالاب بڑا ہے، صحیح ہے، مطلب صحیح ہے، اس کے اندر آپ کو چھوڑ دیں بھائی، آپ پہ ہاتھ پاؤں مار کے کنارے پہ پہنچ جاؤ تو آپ بولو گے یار مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا. آپ کی بھی یہی مثال ہے، کیونکہ خود کا کام پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ غلامی کی عادی ہوئے پڑے ہو. کوئی اوپر والا کمانڈ دے جی ہم کریں گے جی، ہمیں بس جی 10,000 20,000 30,000 دیتے رہیں جی. وہ سر جی خود کا بزنس ہے، خود کی پروموشن کرنی، ایک دن میں 10,000 کیا سر 1 کروڑ کما سکتے ہو. ہلکی نہیں سخت، مطلب ہلکے میں لے رہے ہوگے نا یہ بات. 1 کروڑ کا سر 10 کروڑ بھی کما سکتے ہو دن میں، مذاق نہیں کر رہا. خود کے اوپر جس انسان کو یقین ہوتا ہے نا وہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے سر، میرے ساتھ 2 لاکھ 3 لاکھ والے بندے جوائن ہوئے، انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے. اور میں ان کو میرے ساتھ 2,000 بندے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں 1 کروڑ ہو جائیں گے. سر شروع میں اسٹرگل ہے، 10 بندے آپ نے کرانے ہیں، ان پہ محنت کرنی ہے، وہ آگے کریں گے، آپ بھی محنت کریں گے تو یکدم 100 پہ، یکدم 1000 پہ، یکدم 2000 پہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. شروع میں تھوڑی سی اسٹرگل ہے کیونکہ خود کا کام ہے نا. سر ایک لڑکی کی شادی ہوتی نا، اگلے سسرال میں ہوتی ہے اس کی شادی، تو اگلے گھر کا رہن سہن دیکھنا پڑتا ہے. وہ اپنے گھر کا رہن سہن نہیں لاتی، اگلے کا رہن سہن، اس کا مزاج کیسا، اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. جاتے سال ہی مزاج نہیں پتہ ہوتا ہے کسی کو. ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز کے اندر آپ انٹر ہوئے ہیں کہ نئی چیز ہے، تو اس کے اوپر رہ کے اس کا مزاج سمجھو کہ ہے کام کیا، اصل کیا ہے. منفی سوچ لائیں گے نا سر، جو بھی آپ دنیا کی جو بھی اچھی چیز اس میں منفی سوچ لائیں نا تو وہ بری لگے گی، وہ بری ہی چیز لگے گی. کوئی بھی چیز آپ کو اچھی نہیں لگنی. دنیا فانی ہے سر. آپ بولے نا کہ دنیا ادھر ہی رہ جائیں گے، بھائی ہر ایک چیز بری ہے. جس کے اندر عیب نکالو گے آپ کو بری ہی ملے گی، کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں. گاڑی آپ 1 کروڑ کیا 10 کروڑ کی بھی گاڑیاں لے لو نا، اس کے اندر بھی ٹیکنیکل فالٹ نکل آئے گا اگر آپ اپنی منفی سوچ رکھیں گے. تو ہر ایک چیز، آپ کے پاس آئی فون ہے نا، اس میں بھی آپ منفی سوچ رکھیں، آپ کی غلطیاں نکل آئیں گی. ٹھیک ہے. اینڈرائڈ فون آپ نے رکھے ہیں، کوئی بھی چیز ہے گھر میں، جو بھی چیز آپ نے اپنی انمول رکھی ہوئی نا، اس کے اندر بھی آپ برائی ڈھونڈیں نا نکل آئے گی. آپ کی ماشاءاللہ جو جانو مانیاں یا کوئی بھی ہے تو اس کی آپ برائی ڈھونڈو گے نا فوراً نکل آئے گی. مطلب ہر ایک چیز دنیا کی آپ کو برائی نکل آتی ہے. تو فورس میں آپ کیڑے نکالتے رہیں گے نا تو کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو آپ کو پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، دوسرا خود کے اوپر یقین ہو، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. سر دیکھیں نا، مرغی بھی انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے نا، 21 دن بیٹھتی ہیں تو 21 دن کے بعد چوزا باہر نکلتا ہے. اب ایسے تو نہیں مرغی انڈے صبح رکھے شام کو چوزے آ گئے، ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو آپ یہی کہتے ہیں بھائی گھس جائیں پیسہ آنے لگ پڑے. سر ایسا نہیں ہوتا. سر آپ کو دنیا میں آتے ہوئے 9 منتھ لگ گئے تھے، 8 منتھ 9 منتھ 10 منتھ لگ گئے. تو یہ چیز آپ کو اللہ پریکٹیکل سمجھا رہا ہے کہ میں نے ہر ایک چیز کے پیچھے صبر رکھا ہے انسان کا. جب آپ صبر اپنا رکھ کے کام کریں گے نا تو آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہونی. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، سمجھانے کا مقصد اس لیے سر ہم نے مشکلات کاٹے ہیں، آپ پہ نہ آئے. تو آپ کس سے ذلیل ہونا چاہتے ہیں؟ نہ ہو. میں کہتا ہوں خدا را آپ کسی سے نہ ہو. ہم ہو چکے ہیں نا سر، اس لیے ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے. تو میں نہیں چاہتا آپ کو کوئی باتیں سنائیں تب آپ کام پہ لگیں. سر آپ خود ہی لگ جائیں نا، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پڑی ذات کا کہ وہ ماشاءاللہ آئے وہ بنگلے شنگلے آپ کو مل جائیں گے، وہ کوئی بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. سادے ہیں، غریب پیدا ہوئی ہیں، غریب نہیں مریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے. انسان چلتا پھرتا سر 5-6-7 کروڑ پیک ہے، چلتا پھرتا انسان 7 کروڑ پیک ہے، مذاق نہیں کر رہا. کڈنی، آنکھیں، دل، ہر ایک چیز بک سکتی ہے انسان کی. تو بھوکا تو انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات سمپل ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں نے آج دن تک کوئی بھوک سے انسان مرا ہے نہیں مرا. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں تو پتے کے نیچے بھی رزق دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بندے پھر کام کیوں نہیں کرتے؟ بندے کہیں نا اللہ تو دے رہا، گھر میں بیٹھے رہیں. نہیں، انسان کرتا ہے کام اس لیے کرتا ہے کہ یار میں ہیلا کروں گا تو رب وسیلہ دے گا. مسلے پہ بیٹھ کے بولے نا آٹے کی بولی یا اللہ دے دے، یا اللہ روٹیاں پکا دے. نیور سر. آپ نے خود ہی کام کرنا ہے، ہیلے کے ساتھ وسیلہ ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ گھر میں رہ کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں نا تو اپنے آپ پہ محنت شروع کر دیں.
ٹھیک ہے، اپنے آپ کے اوپر محنت کریں گے نا، یقین مانے گھر والے آپ کو پاگل کہیں گے. جس دن آپ کو گھر والے بولیں گے کہ آپ پاگل ہو، اس دن سمجھ جاؤ کہ آپ کامیاب ہو رہے ہو، آپ کی کامیابی کی سیڑھی چڑھ گئی ہے. کیونکہ یہ سسٹم کہتا ہے کہ تم پہلے پاگل ہو پھر مجھے پاگل کر دو. یہ مشین بن جائے گی فورس، یہ پیسہ چھاپنے کی مشین بن جائے گی. آپ کہتے ہو یار بینک کی نا مشین ہاتھ میں لگ جائے نوٹوں کی، ہائے ہائے پیسے چھاپتے رہیں ساری زندگی، مکے ہی نہیں. تو سر فورس سے پیسہ چھاپنے والی مشین ہے آپ کے پاس. اب مشین کی ورکنگ سمجھو گے تو مشین پیسہ دے گی نا. اب اس کی ورکنگ نہیں سمجھو گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اوپر والے کمانڈ دیں، ہاں جی آپ یہ کرو، ہاں جی آپ اس ٹائم پہ ہو، ہاں جی اس ٹائم چھٹی ہوگی، ہاں جی اتنی تنخواہ ہے، تو پھر آپ کرو. سر چھوڑ دیں، سکول سے لے کے نوکری تک آپ یہ کر رہے ہو تو اپنے آپ کو پہچانو. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو پہچانو. ٹھیک ہے، اصل وہی لوگ یقین مانے کامیاب ہوتے ہیں جو سادے ہوتے ہیں. وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کو سارے دنیا کہتی ہے یہ نکما ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ فضول ہے، یہ وہ ہے. وہی دنیا میں کامیاب ہو کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو سر آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو کوئی مشکل کام اس میں نہیں ہے. کوئی آپ بولے نا کہ منت محتاجی کرنی ہے یا کسی کے پاس آپ نے جانا ہے اس کے قدموں بیٹھ کے تو باتیں نہیں. سر عزت والا کام ہے. بندہ کہنا کہ اس میں، اب مجھ سے پوچھتے نا حمزہ آپ کیا کام کرتے ہو، میں کہتا ہوں میں ڈالر کی پروموشن کرتا ہوں، ڈالر بائی اور سیلنگ کا میرا کام. اب میں یہ نہیں کہتا ہے بندے جی جوائن کرانے یا بندے پھنسانے جو پبلک کہتی ہے، تو میں یہ بات ہی نہیں کرتا. وہ کیسے سر؟ یہی سوشل میڈیا کے سہارے سے. سر وہ کیسے؟ پھر ان کے سوال، پھر وہ کیسے؟ یہی سر کہ بس میرے ساتھ ماشاءاللہ کافی گرلز بوائز کام کر رہے ہیں، ڈالر کی پروموشن ہوتی ہے، وہ جی جو ہے سوشل میڈیا پہ سیل کرنا ہوتا ہے، اس سے ہمیں پروفٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بات ہر ایک چیز کا اب بازاروں میں دکاندار بول رہے ہوتے ہیں یار میں 500 کا سوٹ لایا تھا تو 2000 کا میں نے بیچا. کوئی بولتا ہے؟ گھر میں بول رہے ہو یا دوستوں کو بتا رہے ہوتے. سر ہر ایک چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. یار میں نے سوٹ لایا بیچ. تو بزنس بھی آپ کا یہی ہے کہ بزنس، میں نے وہی شروع میں آپ سے بات کر دی ہے نا کہ جو بھی چیز میں آپ کیڑے نکالو گے نا تو وہ کیڑے ہی نکلیں گے. ٹھیک ہے نا، تو ہر ایک چیز دنیا کی فانی ہے. اس میں کوئی آپ بولے نا کہ ساری چیزیں اچھی ہیں، آپ بولے نا کہ اچھی ہیں یہ جی چلیں گی، یہ نہیں ہے. سب بری، ہر چیز میں برائی نکلے گی. انسان پرفیکٹ نہیں ہے، انسان میں برائی ہیں. اگر ہوتا تو انسان فرشتہ ہوتا نا، دنیا میں کیوں آیا؟ جنت میں بیٹھتا نا. تو انسان کے اندر جو غلطیاں ہیں انہوں نے غلطیوں کو درست کرنا ہے. اللہ پاک نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے کہاں جانا ہے، یہ ہو. ٹھیک ہے، تو بات آپ کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خود کے اوپر یقین ہونا چاہیے. ہر روز ہی بتا رہا ہوں میں یا آپ کے لیڈرز بتا رہا ہوں کام کریں کام کریں کام کریں. سب بے شک کریں نہ کریں وہ آپ پہ ہے. ہمارا کام ہے علم شیئر کرنا، آپ کا کام ہے اسے لیں یا نہ لیں. ٹھیک ہے نا، تو بات سمپل یہ ہے کہ آپ نے اسٹرگل کرنا ہے. اسٹرگل یہ نہیں ہے کہ آپ نے دھوپ پہ کھڑے ہونے ہیں یا آپ نے جی بستے سر پہ رکھنے 10 چکر لگانے ہیں. ایسا نہیں، گھر میں بیٹھ کے اے سی کے نیچے، پنکھے کے نیچے، کچن جہاں پہ بیٹھ کے آپ موبائل یوز کریں، 10 آئی ڈیز بنا لیں، انسٹاگرام، اسنیک، ٹک ٹاک، جہاں پہ لگ جائیں کرتے رہیں. بندے آئیں گے، بندوں سے بات کریں، بندوں کے مزاج سمجھیں، ٹالے نہیں. بندوں کو مزاج سمجھے گی یار اس کی نیچر کیا ہے، اس بندے نے بات کی، اگلے سوال اس کا کیا ہوگا، پہلے ہی آپ ججمنٹ کر لیں. جب آپ کو ججمنٹ آ جائے گی نا یار اس نے اگلا یہ سوال کرنا ہے، جب اس کے سوال سے پہلے آپ اس کو جواب دے دو گے نا وہ بندہ قائل ہو جائے گا. سچی بتا رہا ہوں، بندوں کے مزاجوں کو ریڈ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے نا، میں جو ہے بندوں کے مزاج سمجھ سکتا ہوں، بندے کے کیا بول رہا ہے کیا نہیں. تو آپ بھی کر سکتے ہو، کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہر ایک چیز محنت سے آتی ہے. انسان جو پانی میں تیرنا بھی سیکھ جاتا ہے اس کے پیچھے اس کی محنت ہے. سائیکل چلانا سیکھ جاتا ہے اس کے پیچھے محنت ہے. اب ماشاءاللہ یہاں پہ کافی گرلز بوائز نے کرکٹ کھیلا ہوگا نا، تو کرکٹ کوئی نہیں بھولے. آپ ابھی بھی آپ بچے بولے نا کہ مما پاپا کرکٹ کھیلنا ہے تو آپ کہو گے چلو بیٹا بال پھینکو، میں چھکا مارتا ہوں، چوکا مارتا ہوں. بھولیں آپ. تو سر یہی چیز ہوتی ہے اسکل کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی. محنت آپ کی رہتی ہے لیکن انسان اس کو پہچانتا نہیں ہے. بس کہتا ہے یار یہ چیز فضول ہے، یہ اہم ہی ہے، یہ بند ہو جائے گا، یہ بندے پھنسانے والا ہے، یہ وہ ہے. سر پھر آپ کیا کر، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ مہینے کا 2 لاکھ کما رہے ہیں، 5 لاکھ کما رہے ہیں، آپ نے گاڑی لی ہوئی ہے، گھر اچھا سیٹل کر لیے، نہیں نہ کیا ہوا ہے تو پھر چھوڑ دینا. منفی سوچیں، پازیٹیو سوچ کی طرف آئیں. خیر ہے جو بھی ہے، توکل تو اللہ، لگ جائیں سسٹم کے ساتھ. سکھانا میں نے کام ہے، سیکھنا آپ کا کام ہے. آج کے جو ٹاپک اتنا ہی تھا، مجھے دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.